اسٹریٹجی کے ساتھ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ دن بدن ہمارے قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صداقت کے کام کا حصہ ہے. اسی پہ انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے اور رب العالمین ہم سے وہ کام لے جو اس ملک کی دفاع ہمارے بھائیوں کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہے. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ کس طرح چال چلایا اور کتنی اربوں ڈالر خرچ کیا ہے کہ ہم لوگ اسی قادیانیت کی فتنے کو پاکستان میں عام. اور جب اس میں سود آ جاتا ہے اور وہ سود جو ہے جس کے لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ سود لینے والا جو ہے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے. جب سود لے کر یہاں آتے ہیں ہمارے ملک میں پھر سوچتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. خوشحالی آ ہی نہیں سکتی. جب اللہ اور اللہ کے نبی سے ہی جنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ جو جمہوری نظام ہے یہ وہ نظام ہے جن کو موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے نکلے ہیں اور پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کا جو منشور ہے اس میں قومیت پرستی، فرقہ پرستی، لاسانیت، ان چیزوں کی بنیاد پہ کوئی لیڈر بنتا ہے. لیڈر بنے ہیں مختلف قوموں کے. کوئی مہاجر کارڈ کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی سندھی کارڈ کا لگاتا ہے، کوئی بلوچ کارڈ کا، کوئی سریکی کارڈ کا، کوئی پنجابی کارڈ کا. تو اس طرح سے ملک کو تقسیم کرنے کے لیے تو سب آئے ہیں لیکن کسی نے جوڑنے کی بات نہیں کی. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ساری قوموں کو ساتھ لے کے کھڑا ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے. پاکستان کے اندر اگر ہم لوگ محفوظ ہیں تو پاکستان کو محفوظ کریں گے تو ہم محفوظ ہیں نا. ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہماری عزتیں تب تک محفوظ ہیں جب تک ہم خود اپنے وطن کو محفوظ کریں گے. تب وہ محفوظ ہوگا جب قومیت پرستی، فرقہ پرستی، لاسانیت جیسے جو معاملات ہیں یہ ختم ہوں گے. کہ جتنے دفاعی ادارے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے کیونکہ انٹرنیشنل یہ کانسپریسی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کے خلاف کیا دنیا میں اصل جو ہوتی ہے وہ فوج ہوتی ہے. بیرونی طاقتوں نے عراق میں فوج کو تباہ کیا، شام میں تباہ کیا. جہاں جہاں یہ لوگ کرتے ہیں پہلے فوج کو ختم کرتے ہیں. جب فوج کو ختم کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ملک کے لوگوں کو وہ کرنا آسان ہوتا ہے، ان پہ حکمرانی کرنا. تو بات یہ ہمارا منشور ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. جو چوتھی ہماری پارٹی کی منشور کی لکیر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مغرب ہمیں یہ 74 سال سے لڑا رہا ہے کہ آپ پنجابی ہو، آپ پٹھان ہو، آپ سندھی ہو، آپ مہاجر ہو، آپ بلوچی ہو، آپ فلانی زبان ہو، آپ فلانی. تو میرے بھائیوں اس کی ختم کرنے کے لیے اور اس بغض کو دفن کرنے کے لیے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے قائدین اور زمینداران، ہر کارکن 22 کروڑ عوام یہ چاہتا ہے کہ اس غلیظ نعرے سے ہمیں کوئی نجات دلائے. لیکن آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کے نالج میں ہے کہ کوئی یہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اپنی آواز اٹھائے گا تو پشتونوں کے نام پہ اٹھائے گا، کوئی اٹھائے گا تو سندھیوں کے نام پہ اٹھائے گا، کوئی اٹھائے گا تو پنجابیوں کے نام پہ اٹھائے گا. لیکن الحمدللہ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ وہ پارٹی ہے کہ یہ آواز اٹھائے گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں. انشاءاللہ اس بدبودار نعرے کو ہمیں ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے اور آپ لوگ جس دل کی خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ہماری پارٹی کے منشور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے سے چلتے آ رہا ہے. جو چوتھی ہماری پارٹی کی منشور کی لکیر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مغرب ہمیں یہ 74 سال سے لڑا رہا ہے
کہ آپ پنجابی ہو، آپ پٹھان ہو، آپ سندھی ہو، آپ مہاجر ہو، آپ بلوچی ہو، آپ پلانی زبان ہو، آپ پلانی. تو میرے بھائیوں، اس کی ختم کرنے کے لیے اور اس بغض کو دفن کرنے کے لیے پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کے قائدین اور زمینداران، ہر کارکن 22 کروڑ عوام یہ چاہتا ہے کہ اس غلیظ نعرے سے ہمیں کوئی نجات دلائے. لیکن آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کے نالج میں ہے کہ کوئی یہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اپنی آواز اٹھائے گا تو پشتونوں کے نام پہ اٹھائے گا، کوئی اٹھائے گا تو سندھیوں کے نام پہ اٹھائے گا، کوئی اٹھائے گا تو پنجابیوں کے نام پہ اٹھائے گا. لیکن الحمدللہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ وہ پارٹی ہے نہیں کرنا. جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی زورور، کوئی بدماش آپ کی ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کی بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی اللہ نے اسلام سے منور فرمایا ہے اور آپ کو یہ کلمہ نصیب فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اسی کی